اور رات کے اخیر حصے میں استغفار کرنے والے. یہ طیبین کے اوصاف کتنے بیان فرمائے؟ صبر کرنے والا، نمبر 2 صدقہ دینے والا، نمبر 3 اللہ کی اطاعت کرنے والا، نمبر 4 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور نمبر 5 رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا. اب آئیے، یہ جو سورہ آل عمران ہے، کہتے ہیں کہ یہ مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور اب انشاءاللہ اس کے جو چیدہ واقعات ہیں اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر یہ سورت دیکھی جائے تو اس میں رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 89ویں سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری ہے. اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی جو آیت ہے یہ آیت محکم ہے، الف لام میم، جن کی دلالت اپنے معنی، مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہے. اچھا، یہ الف لام میم جو ہے یہ یعنی کئی مقامات پر قرآن کریم میں الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، یہ مقطعات کہلاتے ہیں. یہ آیات مقطعات کے ان کا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب عطا فرماتا ہے، باقی کسی کو یہ نہیں معلوم. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائے. تو کبھی بھی اس کا ترجمہ بھی قرآن شریف میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، الف لام میم ایز اٹ از الف لام میم ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوتا. اور پھر ایک وہ ہوتی ہیں آیات محکمات. محکمات آیات وہ ہیں کہ جن سے احکامات ثابت کیے جاتے ہیں، اور یہ کم و بیش 500 آیات کریمہ ہیں. اور تیسری قسم ہے آیات متشابہات. آیات متشابہات یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اپنے نبی علیہ السلام کو پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے جو امت کے نیک لوگ ہوں، اہل علم ہوں، انہیں بھی عطا فرماتا ہے. لیکن جو کجرو لوگ ہوتے ہیں، جو بحث کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، تو وہ ان آیات کے پیچھے جا کر اس کے غلط معنی تلاش کرتے ہیں اور غلط معنی لوگوں کو بتاتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کے دل میں کجی ہے تو وہ اس کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لائے، ہمیں ایمان لانے سے مطلب ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کہ وہ اس کا علم کسی کو بھی عطا فرمائے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام شرعی احکامات ہیں، حلال حرام، فرائض واجبات، حدود و فرائض اور اوامر اور نواہی، ان تمام کا بیان ہے. اور اس میں ہم نے یہ بتایا کہ جو متشابہ آیات ہیں یہ ہر مومن کا ایمان لانا اس پر فرض قطعی ہے. جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ان کی مراد ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، اور متشابہات کا جو محمل توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ رہتے ہیں. حالانکہ متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. یاد رکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بہت وسیع ہے، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اب کرسی اگر مان لی جائے تو کیا اس کا مکان ہونا ثابت ہو جائے گا؟ پھر کرسی پر وہ تشریف فرما ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم بھی ہوگا، زمان مکان بھی ہوگا. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو ایسی آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن حتمی معنی، حتمی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ اپنے پیاروں کو اس کا معنی عطا فرماتا ہے. پھر آیت نمبر 24 میں فرمائے کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان، سونا چاندی کے جمع شدہ خزانے، نشان زدہ گھوڑے
चौपायों और खेती बाड़ी यानी माल व मताए दुनिया मुख्तलिफ ज़मानों में उसकी ज़ाहिरी सूरत जो भी हो, फरमाया कि उसकी रग़बत को आरास्ता और पुरकशिश बना दिया गया। ये सब दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और उम्दा ठिकाना सिर्फ अल्लाह के पास है। इसके बाद बताया कि इनसे बदल जहाँ बेहतर और पायदार नेमतें अल्लाह के पास है जो जन्नत में अता होंगी। इसमें आयत करीमा है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ये आयत नंबर 24 है कि जिसमें आयत नंबर जो है वो 14 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तमाम चीज़ें बयान फरमाई कि इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई है। लेकिन ये भी फरमाया कि ये सारा दुनियावी मता है, असल चीज़ अल्लाह ताला की अहकामात की फर्मा बरदारी करना है और असल चीज़ आखिरत की तैयारी करना है। और आज हम आखिरत भूल कर दुनिया के माल में मगन होते हैं, दुनिया की रंगीनियों में मगन होते हैं। तो फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, आप फरमा दें कि ये दुनिया का माल ये बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो फरमाया कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनियावी साजो सामान है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, असल चीज़ उसके पास है जो कि अच्छा ठिकाना है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अगली आयत में जो मुखलिसीन ईमान वाले हैं उनका ये शिआर बताया कि वो ये कहते हैं ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए सो हमारे गुनाहों को बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा। ये लोग सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, इताअत करने वाले, खर्च करने वाले और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगने वाले। ये आयत नंबर 16 है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो यूँ दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और हमें अज़ाब नार से महफूज फरमा। और फिर इसके बाद आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके औसाफ का ज़िक्र फरमाया कि वो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, झुकने वाले, अदब वाले, खुदा की राह में खर्च करने वाले और रात के पिछले पैर अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने वाले। फिर इसके बाद आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलालत शान को इन अल्फाज में बयान किया, ए नबी कहो ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। ये ऐसी आयत करीमा है आयत नंबर 26 कि इसमें ईमान वालों को इत्मीनान हो जाता है। कोई दुनिया में कितनी लॉबिंग क्यों ना करे, कोई दुनिया में कितनी सियासत क्यों ना करे, कि कुर्सी के लिए कितना ही आगे पीछे लोगों की क्यों ना जाए, भागता क्यों ना फिरे, रब ताला फरमाता है कि यूं अर्ज कीजिए ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तो जिसे चाहे सल्तनत अता फरमाए, जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिससे चाहे इज्जत को छीन ले। ये देखें कि लोग इज्जत के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी इज्जत हासिल नहीं होती। क्यों? अल्लाह ताला से इज्जत नहीं मांगते, लोगों से इज्जत मांगते हैं। लोगों से इज्जत मांगने में इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत वही है जिसे वो अता फरमाए। और याद रखें कि बाज़ औक़ात लोग पीछे लगे हुए होते हैं कि कोई ऐसा हम काम करें कि फलाने की बेइज्जती हो जाए, इसको हम रुस्वा कर दें। वो सारे लोगों को जमा क्यों ना कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर ना चाहे तो हम किसी की रत्ती बराबर भी बेइज्जती नहीं कर सकते। हमारे सामने कई मिसालें हैं, तो आखिर में यही कहना पड़ता है कि मौला तू जिसे चाहे बादशाह अता फरमा, जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत अता फरमा और जिससे चाहे जिल्लत अता फरमा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की दस्ते अक़दस में हमारे सामने मिसालें हैं कि पहले जो हुक्मरान थे कितना अपने आप को क्या कुछ नहीं समझते थे और एक यूँ समझ लें कि अपने आप को मुतलकुल इनान समझते थे कि हर कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन आज उनका पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसी तरीके से पहले जो गुमनाम थे आज लोग उनको पूछते हैं, उनको देखते हैं। तो याद रखें कि ये दुनिया के हेर फेर है। इसीलिए अल्लाह ताला की बारगाह से इज्जतें मांगो, जो मांगना है उसके प्यारों के वसीले से उसी की बारगाह से मांगो, वही अता फरमाने वाला है। आयत नंबर 31 में आगे चलकर फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے ان الفاظ میں ذکر ہے کہ رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ ہم گناہگاروں کے لیے بڑی ڈھارس یہ آیت کریمہ بندھاتی ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب علیہ السلام میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اداؤں کو اپناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اپنے نبی کی ادائیں تم میں دیکھے گا تو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور صرف پیارا نہیں بنائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا کوئی طالب ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ، اور فقط اتباع مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اتباع مصطفیٰ کی جانب آ جاؤ، اللہ رب العالمین قرب بھی عطا فرمائے گا، اپنی رضامندی بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کر 64 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان فرمایا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ عمران دو گزرے ہیں، ایک عمران بن یسر بن فاحز بن لادا بن یعقوب، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، دوسرے عمران بن ماسان، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں پر عمران بن ماسان جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں وہ مراد ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا چیزیں بیان ہوئیں۔ عمران بن ماسان جو کہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا ہے۔ پھر جب حنہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کی اے میرے رب میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی جبکہ وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کے یہاں کیا پیدا ہوا، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی عطا کردہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم اس کے معنی ہے عبادت گزار رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے۔ اب یہاں پر ذرا سا غور فرمائیں تو فلما ودعتھا آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور ان کی کفالت میں آپ رہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ بیت المقدس کے ایک حجرے میں حضرت مریم کو ٹھہرا دیا گیا۔ پھر جب زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو حیران ہو کر کہا کہ مریم یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا کہ اللہ کی جانب سے۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ابھری، جو رب مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اس وقت کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی جو عمر مبارکہ تھی ان کی عمر 120 سال تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بانجھ تھی، ان کی عمر 80 سال تھی، 80 ایئرز تھی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 38 میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی۔ جب زکریا حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے انہیں بشارت دی کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے اور بظاہر نا امیدی کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی نشانی بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور
بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہاں پر ان کے جو اوصاف ذکر کیے گئے کہ ان اللہ، یہاں پر فرمایا کہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے عیسیٰ کی، اپنی طرف سے کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو بڑا وجیح ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے اوصاف ذکر فرمائے کہ دنیا آخرت میں معزز ہوں گے، گہوارے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ حضرت مریم نے بن بیاہی ماں بننے پر حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ کا یہ فرمان ہی کافی ہوتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات فرمائی تھی تو فرمایا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پر کوئی مشکل نہیں، وہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 47 میں ہے کہ جب وہ کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے کن فرمانے سے سارے کام فیکون ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور ان معجزات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ انداز میں فرمایا آیت نمبر 49 میں۔ مختلف معجزات کہ جس میں یہ بھی تھا کہ اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا دینا، مردے کو اپنے ہاتھ کے لمس سے زندہ کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں، گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ ان سب معجزات کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، سو اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کا جو ایک نظریہ تھا کہ یہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنی حیات طیبہ میں ان کے اس نظریے کا، عقیدے کا رد فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 میں 52 میں اللہ رب العالمین نے آپ کے انصار کا، حواریین کا ذکر فرمایا۔ حور کے معنی ہوتا ہے سفید۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ پھر کسی بھی شخص کے مخلص جو بندے ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور یہ کہ جس طرح اللہ نے امر کن سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ نجران کے نصارہ نے قطعی دلائل آنے کے باوجود دعوت حق کو جھٹلایا۔ اس بات کا بیان یہاں پر ہے آیت نمبر 61 میں 61 میں کہ نجران کے عیسائی یہاں پر آئے تھے، نصارہ یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت حق کو سننے کے باوجود انکار کیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ اور یہاں پر یہ وہ مشہور واقعہ کہ جب مباہلے کے لیے آئے تو یہاں پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ پنجتن پاک جب اس مقام پر آتے ہیں تو ان عیسائیوں کا پادری دیکھ کر کہتا ہے کہ خدا کے واسطے پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایسے انی لارا وجوہن، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اگر تمہارے لیے بد دعا کر دی تو یاد رکھنا کہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، جزیہ دو، جان چھڑاؤ اور پیچھے ہٹو۔ تو اس کے بعد عیسائی اس بات پر راضی ہوئے اور جزیہ دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کتاب کو کہا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ ان نکات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان
مشترک ہیں۔ یہاں پر اب آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا آیت نمبر 64 کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کافر ہی کافر ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر بعض اوقات مشترکات پر آ جایا کرو۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے کتابیو تم میری بات نہیں مانتے ہو، تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اتفاق کر لو۔ یعنی عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی نا، اس میں تو تمہارا ہمارا اشتراک ہے، پھر تم شرک کیوں کرتے ہو، مشرک کیوں بنتے ہو؟ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار ترک کر دو۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہ ہوئے، یہ ان کی ہٹ درمی کا واضح ثبوت تھا۔ آیت نمبر 67 میں اہل کتاب کی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی اور نصرانی ہونے کی غلط بیانی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیف پر ہونے اور مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایمان والے ہیں۔ یہاں پر اس لیے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوا وهذا النبی۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ یہود کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہا کرتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں۔ قرآن فرماتے کہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ پکے مسلمان تھے۔ یہ بات تمہاری غلط ہو گئی۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی زیادہ قریب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کا یہاں پر رد فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اہل کتاب کی کئی اخلاقی برائیوں کا اور بد دیانتیوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا آخرت میں فرمایا کہ کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا۔ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے عوض میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 81 میں ذرا سا آپ دیکھیے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مشہور آیت کریمہ ہے، عالم ارواح کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیج کر جو کتاب اور حکمت دوں، پھر بالفرض تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بے ضرور ایمان لانا اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس باری عہد کو قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا، سارے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی ہر رسول اس آیت کی روح سے پابند تھا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول اعظام ہیں، حال یہ تھا کہ یہ سارے مقتدی بنے ہوئے تھے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام امام الانبیاء تھے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے عملی طور پر اس کا اظہار بھی فرمایا۔ اس پارے کی آخری آیات میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین تک چلا آ رہا ہے اور اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام قائم ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی اس نظام اور اطاعت کے پابند ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں۔ اور اسلام کے سوا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرمایا آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی نظام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. بس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ خائب اور خاسر ہوگا. آیت نمبر 86 تا 88 86 سے لے کر 88 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا ان پر ہمیشہ عذاب اور اس میں تخفیف نہ ہونا اور کسی طرح کی کوئی مہلت نہ دیے جانے کا بیان فرمایا. بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ساتھ ان کے ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیے میں دیں تو تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے چل کر آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان فرمایا. بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا. آیت نمبر 95 سے لے کر 97 تک وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے. چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم بات کو یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 103 سے انشاءاللہ کل ہم آغاز کریں گے. آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے دن ہے اور یہ دن ان سے منسوب ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا بات ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور بھی میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، لیکن چونکہ ان کا وصال پہلے ہو چکا تھا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا بعد میں ہوا، آقا علیہ السلام کے بعد ہوا، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بڑی محبت نظر آتی ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا یہ سیدہ خاتون جنت ہیں، کہ فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس پیاری صاحبزادی کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ السلام اتنی محبت فرماتے کہ جب بھی میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اور کہیں سے سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ماتھے پر بوسہ دیتے. کیا ماتھا، کتنا مقدس ماتھا ہوگا کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام بوسہ دیا کرتے اور پھر اپنی جگہ پر سیدہ خاتون جنت کو بٹھایا کرتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کہ جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے اخیر میں اگر ملاقات ہوتی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سیدہ سے ملاقات فرماتے، اور کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اگر ملاقات فرماتے تو میرے آقا علیہ السلام سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے. یہ ایک محبت کی علامت تھی. اور میں کہتا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تمام روئے زمین کی خواتین کے لیے زینت کا باعث ہیں، عزت و احترام کا باعث ہیں کہ آپ نے سب کو عزت و احترام بخشی. بس میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتی ہیں، لیکن جو حیا میں ان کی پیروی مقصود ہے وہ ہماری خواتین میں، ماں بہنوں میں نہیں ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب جنازہ آپ کا وصال ہوا اور جنازہ بھی آپ کی وصیت کے مطابق رات میں نکالا گیا کہ جس طرح سیدہ پر کسی غیر محرم کی کبھی نگاہ نہیں پڑی، تو آپ کے جنازے پر بھی، آپ کی میت مبارک پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے. اللہ اکبر. یہ آپ کی حیا تھی، یہ شرم و حیا تھی. تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آج کی خواتین جو نام لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی بھی کرنی چاہیے. اور پھر جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو زمانہ جاہلیت کی طرح زندہ درگور تو نہیں کرتے،
لیکن منہ بناتے ہیں اور منہ بن جاتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے بیٹا نہیں ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیٹیوں سے محبت فرمائی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں میرے نبی علیہ السلام نے علم کو بلند فرمایا، علم جہاد بلند فرمایا اور فرمایا کہ اے آل مکہ، مکے والو، تم بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیوں پر خوش ہویا کرو کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بڑے ہونے پر ان کو گھر کا کر دیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان پر خوش ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، ویسے بھی ہر افطار ماہ رمضان میں ہر افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب جمعے کی رات آئے، جسے جمعہ رات کہتے ہیں، جمعے کی شب آ جائے، یعنی جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو غروب آفتاب ہے نا، تو جمعۃ المبارک گویا کہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ رات کی مغرب سے لے کر جمعۃ المبارک کی مغرب تک کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہگار کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو شب جمعہ ہے، خوب دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری تراویح، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اخیر رمضان تک، اخیر روزے تک اسی طرح ذوق اور محبت کے ساتھ، یا الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت سننے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین روز قیامت ہم سب کو قرآن کی شفاعت سے بہرامند فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ تمام جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قرضداروں کہ قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ ہماری ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ دنیا بھر سے جن احباب نے، بھائی بہنوں نے یا الہ العالمین سوشل میڈیا کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین اے مالک و مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو 2 جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما۔ ہم سب کی دعا پر یا الہ العالمین فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔